جب گزر جائیں گے ماہ 11 اس کی آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آج جمعۃ الوداع ہے، آج میرے اس پیارے رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ ہماری تو پتہ بھی نہیں مغفرت ہوئی کہ نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا؟ آج ایک کام کر لو پیارے اسلامی بھائی، ایک کام کر لو، اپنے ماں باپ کو آج میسج کر دیں، کال کر لیں، امی مجھے معاف کر دو، مجھے معاف۔ ایک صحابی حاضر ہوتے سرکار کی بارگاہ میں، جہاد کے لیے اجازت مانگتے ہیں۔ آقا فرماتے آپ کی ماں ہے کہاں ہے؟ کہ جا کر اپنی ماں کے پاس جا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے۔ ماں بہت ستایا میں نے آپ کو، اتنی نافرمانیاں کی ہے میں نے، اتنی باتیں سنائی آپ کی، مجھے معاف کر دو ماں، جمعۃ الوداع ہے، دعا کرنا ماں تیرا بیٹا بخشا جائے۔ ماں اپنے والد سے فون ضرور کرنا، فون کر، والد کو بھی تھوڑا لگے گا کہ آج بیٹے نے فون کیا ہے نا، ابو آپ کا بیٹا بول رہا ہوں، اپنا نام بولنا، آپ کا بیٹا بول رہا ہوں، جی بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں نے آج تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا، آج جمعۃ الوداع ابو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرے محسن ہو، آپ کی مجھ پر احسان ہے، میں نافرمان بیٹا، میں نے کبھی آپ کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہمارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب بالکل فون کرنا ہے، آج رابطہ کرنا ہے، فون نہ اٹھے میسج کر دینا، اٹھ کر فون کر لینا۔ آج جمعہ ختم ہونے سے پہلے بس آج ماں باپ سے معافی مانگنے کا دن ہے، آج ماں باپ سے دعا لینے کا دن ہے، آج کہہ دینا ماں آج جمعے کا دن ہے، ہاتھ اٹھا دے، تیرا گناہگار بیٹا بخشا جائے، اور میں ماں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کی آواز نہیں، آپ کے اشارے پر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت کروں گا، میں حاضر رہوں گا۔ میری ماں، یوں ماں کو راضی کرنا، یوں باپ کو راضی کرنا۔ ابو اب آپ کو انشاءاللہ مجھے دو آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑے، مجھے ایسا موبائل نہیں چاہیے کہ میرا باپ خدمت کے لیے ترس جائے اور میں موبائل میں لگا ہوا ہوں۔ مجھے ایسے دوست نہیں چاہیے کہ باپ کہتا ہے بیٹا ذرا میرا پاؤں دبا دے، میں کہتا نہیں میرا بیٹا باہر، میرے دوست باہر کھڑے ہوئے۔ ماں کہیں جانے کا بولتی ہے تو بیٹا کہتا ہے یار کام ہے، ماں بھی ہر وقت کیا تمہیں لے کے گھومتا رہو؟ ارے ماں تجھے کندھے پر لے کے گھومتی تھی، بھول گیا؟ ایک ہاتھ میں ماں آپ کو اٹھاتی تھی اور ایک ہاتھ سے کھانا پکاتی تھی، بھول گئے؟ دوڑ دوڑ کر آ کر دودھ پلاتی تھی، بھول گئے؟ ایسے نافرمان، ایسے احسان فراموش ہو گئے ہم، اپنے ماں باپ کے احسانوں کو بھول گئے۔ دو باتیں ماں باپ سنا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ظالم ہیں۔ اگر ماں باپ سے خدا نہ خاصا غلطی ہو گئی، پرورش میں غلطی ہو گئی، پالنے میں غلطی ہو گئی، کہنے میں غلطی، کسی بھی معاملے میں غلطی ہو گئی، تو کیا ماں باپ کی غلطی کا یہ کیا ماں باپ کے ساتھ ہم غلط کریں گے؟ نہیں، ہم پھر بھی اپنے رب سے یہ دعا کریں گے یا میرے رب بخش دے ہمارے ماں باپ کو، رحم کر ان پر جیسا انہوں نے ہم پر رحم کیا جب ہم چھوٹے تھے، کرم کر ہمارے ماں باپ پر۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ نہیں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، مجھے پتا ہے ماں باپ کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے بیان کرتے ہیں تو ماں باپ یاد آتے ہیں، ماں باپ کی محبتیں، شفقتیں یاد آتی ہیں۔ جب میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے نا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تجھے کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، میری خواہش ہے، اس وقت بیٹے کا سینہ کتنا چوڑا ہو جاتا ہوگا، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ بیٹا تو کام کر دعوت اسلامی کا، میری خواہش ہے کہ تجھے کبھی دو پیسے کی تکلیف نہ ہو۔ یہ باپ کہتا ہے تو ایسے موقع پر وہ باپ کے جملے یاد آ جاتے ہیں۔ میں کھڑا ہوں، یاد رکھنا دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، باپ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ باپ پیسے ہیں یا نہیں ہے، حیثیت ہے یا نہیں ہے، تعلقات ہے یا نہیں ہے، باپ بالکل بیٹے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بیٹا میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ ماں ہمیشہ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ماں ہمیشہ اپنی اولاد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب دنیا بھر کا ستایا ہوا بیٹا جب اپنی ماں کی گود میں جا کر سر رکھتا ہے نا، اور ماں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے نا، لگتا ہے ماں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہی میرے سارے بوجھ اتار کر پھینک دیے۔ تو بس آج ماں باپ سے معافی مانگنی، آج ماں باپ کو خوش کر رہا ہے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے
مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، زبردست دعا مانگتے ہیں، ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ ماں باپ کی فرما برداری اور آخرت کی خوب بھلائیاں لائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ ناراض ہے نا، تو میں آپ کو آخر میں ایک بات بتاتا چلوں، اپنے باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہے۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا، سن لیجئے، غور سے سن لیجئے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کا مطیع و فرما بردار رکھے، اور ماں باپ کی رضا حاصل کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کو راضی کر کر ہم جنت کا راستہ لیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔